ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کر لیتے ہیں اس وقت کاروباری طبقے کے حوالے سے۔ ملک کی حالات اس وقت افراتفری کا شکار ہیں۔ اس وقت ملک چلانا سب سے اہم ہے، اور جو کاروباری لوگ ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے 9 مئی کے بعد ہونے والی یہ صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے، اور 12 مئی تک یعنی کہ 3 روز میں جس طرح سے ایکسپورٹ امپورٹ کا جو حال رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے صدر فراز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں۔ فراز صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا ان 3 روز کے اندر انڈسٹری کو خاص طور پہ کتنا نقصان پہنچا ہے، اور تشویش کا اظہار جو آج کے روز کیا گیا ہے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور معاملات جو ہے نا وہ اب قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اداروں کا تصادم، سیاسی جماعتوں کا آپس میں تصادم، گردی کی دوڑ، ان چیزوں کے پیچھے جو حکمران ہیں انہوں نے جو ہے وہ ملک کی اکنامی کا ویسے ہی بیڑا غرق ہے، اور انہوں نے بالکل ہی جو ہے وہ سمجھے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس وقت ان کو صرف اور صرف یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے یہ اقتدار حاصل کر لیں، اور جب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور جب پاکستان ہی نہیں رہے گا تو یہ کون سی گدی کے اوپر جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس پہ بہت بولڈ پریس کانفرنس کی ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جی پاکستان کی سالمیت کو سب سے پہلے آگے رکھا جائے۔ اداروں کا تحفظ جو ہے، جو ادارے ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی حرکت جو کہ کل اور پرسوں کے اندر ہوئی ہے، اس کو ہم کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھتے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو پروٹیسٹ کا حق ہے، ہر انسان پروٹیسٹ کر سکتا ہے، سیاسی جماعتیں بھی پروٹیسٹ کریں، مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اور یہ انتہائی آپ دیکھ لیں نا، جیسے ہی یہ ہوا $17 روپے کا جو ہے وہ فرق آیا، اور جس فرق سے اربوں روپے کا جو ہے وہ ہم تاجر برادری کو نقصان ہوا، اور گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اب یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ رہے ہیں، مگر ایسے حالات کے بعد پھر آپ یہ اندازہ کریں گے، پھر ہم نہیں سوچیں گے کہ یار ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے جو فلائی آف کیپٹل کر کے باہر چلے گئے۔ اچھا فراز صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جو آج کی پریس کانفرنس کے اندر وضاحت کی گئی ہے انڈسٹریز کی جانب سے کہ امپورٹ پہلے ہی نہیں ہے اور ایکسپورٹ بند ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ حصہ رہے ہیں اس وقت کے اندر جب لیٹر آف کریڈٹ کا ایشو تھا، پھر وہ پارشلی کہیں نہ کہیں حل ہوتا دکھائی دیا۔ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، اس وقت بھی سچویشن سیم ہے۔ پہلے ہمارے پاس بینکرز آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، ہمارا انتظار کرتے تھے۔ آج بینکروں کے پاس جا کے ہم بلیک میل ہوتے ہیں، اور بینک اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں۔ ایک جگہ یہ ہے تو دوسری جگہ جو ہے وہ کائبور کا ریٹ اتنا آپ کر دیا کہ بینکنگ اور یہ جو لون ہے یہ لینا ہی ایک مسئلہ ہو گیا، اور پے بل بھی ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں تو اپنی جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ را مٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ڈالر ریٹ کے ہونے کی وجہ سے کہ کاسٹنگ آ ہی نہیں رہی ہے۔ جو پرانے آرڈرز تھے وہ میٹ کر نہیں سکتے ہیں۔ نئے آرڈرز کے لیے ہم جو ہے وہ $17 اپ جا رہے ہیں۔ اگر ایک گارمنٹ والا جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ دے رہا ہے تو اس کو اتنی پرائسز کی فلکچویشن ہو رہی ہے کہ وہ میٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ وہی آرڈر بنگلہ دیش لے کے جا رہا ہے، انڈیا لے کے جا رہا ہے۔ بات یہ کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سمجھیں کہ بالکل ہی منجمد ہو گئی ہے اکنامی کا پہیہ، اور اگر ایسے موقع کے اندر یہ سر جوڑ کر نہ بیٹھے تمام ادارے بشمول پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے بیٹھیں، وہ لوگ جو کہ آپ سے نہ پیسہ مانگتے ہیں، وہ لوگ جو آپ سے نہ کوئی انسینٹیو مانگتے ہیں، وہ آپ سے صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمیں امن دے دو، ہم آپ کو امن دیں گے، مگر اس کے باوجود وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، مسلسل اوائڈ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 5 سال سے کسی ایک سیکٹر کو لے کے چلے جائے۔ بات یہ یونیفارم پالیسی کی بڑی ضرورت ہے، چارٹرڈ آف اکنامی کی ضرورت ہے، یہ جو اس وقت EIF ہے اس کو فوری طور پہ ریلیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو مارکیٹوں میں دبا ہوا رکھا ہے وہ پیسہ باہر نکل آئے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت EIF کا جو ہے وہ فوری طور پہ ختم کریں اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔ فراز صاحب، آپ نے ایکسپورٹ امپورٹ کا ذکر کیا، امپورٹ کا تو ایشو تھا، ذرا اس پر بھی کامنٹ چاہوں گا آپ کا کہ لیٹر آف کریڈٹ والا مسئلہ کتنا حد تک جو ہے وہ حل ہو چکا ہے؟
دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں 90 ڈیز 180 ڈیز پہ ہم جو ہے وہ امپورٹ الاؤ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. 180 ڈیز پہ چلیں، لوکل جو بھی چائنیز آئے ہوئے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو جن کے ذریعے سے آ رہی تھی وہ تو چلیں یہ برداشت کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ جن کے پیسے وہاں چائنا میں یا دوسرے ممالک کے اندر موجود ہیں وہ منگوا لیتے ہیں. یہ کوئی پاسبل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو 180 ڈیز کا ادھار دیتے؟ ایسا کوئی سپلائر ہے؟ اور پھر ایسی صورت میں کہ جب آپ کے ملک کے بارے میں یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ آپ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کوئی سپلائر آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرے گا کہ آپ کو جو ہے وہ مطلب 180 کو آپ جمع کر لیں تو بھائی یہ 90 اور 180 ڈیز کا جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ دیتے؟ تو یہ پاسبل تو نہیں ہے. دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کیوں ڈاؤن ہو رہی ہے؟ ایکسپورٹ اس لیے ڈاؤن ہو رہی ہے کہ جب را مٹیریل جو ہے اس کو منگانے کے لیے جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، آپ کے بینک آپ کو LC نہیں کھول کے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی آرڈر میٹ نہیں کر سکتے. آرڈر کینسل ہو رہے ہیں، لوگ نئے آرڈر لے نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کاسٹنگ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے. اب 17 روپے کا فرق اگر ایک دن میں آ سکتا ہے تو پاکستان کی اکنامی اس وقت اسٹیبل ہی نہیں ہے. تو کون سا ایکسپورٹر ہے جو کہ آرڈر لے گا اور آگے کام کرے گا؟ وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایکسپورٹ کے اندر اور کیا کیا مسائل ہیں جو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، لیکن گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیسک مسئلہ. بجلی کے نرخ جو ہے اس کے اندر 0 ریٹنگ کا ایشو آ گیا ہے، دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ جی لا اینڈ آرڈر کا ایشو. چوتھا مسئلہ آپ کا جو ہے وہ LC جو ہے وہ نہیں کھول رہی امپورٹڈ گڈس. ظاہر ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں را مٹیریل کی شکل میں منگانی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. ماضی کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس پر ڈسکشن کیا تھا جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو سندھ کے ہیڈ ہیں، جو چیف ہیں، ان لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی تھیں اور پھر وہاں پر یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی. جو اس وقت کرائم بڑھ رہا ہے کراچی کے اندر، اس سے جو تاجر برادری اور انڈسٹریز جو کافی پریشان تھی، ان مسائل میں کس حد تک کمی آئی ہے؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر کورنگی کی بات کرتا ہوں میں، تو کورنگی کے حوالے سے تو جو SSPs اور DIGs وغیرہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بہت اچھا لوازن ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اس میں ہمیں الحمدللہ کوئی ایسا خاص ایشو نہیں آ رہا. ظاہر ہے کہ جب جاب لیس ہوتے ہیں لوگ تو بھئی کچھ لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں کہ لوٹنے کی تو وہ لوٹتے ہیں، کچھ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے لوٹنے کی تو وہ سریا چرا کے لے کے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے چھپ کے کوئی نہ کوئی چیز چراتے ہیں، کسی گھر میں اس کی جنریٹر چراتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب اس کا المیہ جو ہے، اس المیے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بے روزگاری ہے. تو اگر بے روزگاری کو ایڈریس کر لیں گے تو لا اینڈ آرڈر خود بخود صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی جاننا چاہوں گا، اس وقت جو تاجر برادری ہے وہ خاصی پریشان نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا آپ کے ایک ممبر کی جانب سے کہ 3-4 ماہ سے مینوفیکچرنگ بھی بند ہے اور مزید سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے. یہ ایشو کیا ہے؟ کیا را مٹیریل والا ایشو ہے یہ؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں بتا دوں 3 مہینے گیس بند رہی، انڈسٹری بند رہی، لیبر فارغ رہی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی کھلی کیپٹو پاور کے مسائل آ گئے، اس کی وجہ سے انڈسٹریز کو نقصان ہوا، ایکسپورٹ کے آرڈر لیٹ ہوئے. پھر آپ آ جائیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ مسائل جو ہے وہ نہ ختم. اس سے پہلے کے مسائل آپ دیکھ لیں تو وہ LC کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے فیکٹریز بند رہیں. کتنے عرصے تک پورٹ پہ لوگوں کے مال رہے. 2 کروڑ روپے سے زیادہ ڈیٹینشن کی اماؤنٹ جو ہے وہ شپنگ لائنوں نے لی ہے. میں آپ کو یہ باقاعدہ پروف کے ساتھ دے سکتا ہوں. اب 2 کروڑ روپے کی اماؤنٹ جو ڈیٹینشن کی آ رہی ہے وہ ود ان ہاف این آور باہر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور ہم $10,000 کی پیمنٹ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں باہر بھیجنی ہے اپنے سپلائر کو، تو وہ ایز اے مینوفیکچر ہم نہیں بھیج سکتے. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ شپنگ لائن کی پیمنٹ یا فارورڈنگ کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی 2 منٹ میں باہر جا رہی ہے، اور آپ کا جو فارورڈر وہ حالانکہ آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ جو پورٹ اتھارٹی پیسہ آپ سے ڈیمیج کی مد میں چارج کر رہا ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے سنگاپورین اور چائنیز کمپنیوں کو، جبکہ آپ کا جو لوکل بزنس مین ہے وہ پیسے بھر کے پریشان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اس قسم کے جو معاملات ہیں، اب اگر یہ چلیں گے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بیرونی آقاؤں کو ہوگا تو پھر پاکستان تو چل گیا.
اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پر آج ریز کی گئی کہ شرح سود جس حساب سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. کیا اس وقت پریڈکشنز ہیں انڈسٹریلسٹ کی کہ یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے 20 سے 25% کی جو اکنامی ہے نا وہ ڈاکومنٹڈ ہے. اگر ڈاکومنٹڈ اکنامی ہو پوری تو چلے آپ انفلیشن کو کور کرنے کے لیے شرح سود بڑھا دیں, ٹھیک ہے نا. مگر ایک جگہ جب شب خون پہلے بھی آپ کے اوپر ہے اور دوسرے مسائل آپ کے اوپر ہیں, جو بزنس کمیونٹی کو جو ہے ویسے ہی ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ شرح سود بڑھا رہے ہیں. دوسرا 20% اکنامی پہ ہی سارا لوڈ ڈال رہے ہیں. ٹیکسز کا لوڈ بھی وہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا, سپر ٹیکس کا لوڈ بھی وہ اٹھائیں, دوسرے قسم کی تمام مسائل کا شکار بھی وہ ہوں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور گارڈ سیکیورٹی گارڈ اور یہ تمام چیزوں کے حوالے سے اپنی سیکیورٹی بھی خود کمائیں, ساری چیزیں خود کریں. تو ریاست اپنا کہاں کام کر رہی, ٹھیک ہے نا. اب 80% جو آپ کی اکنامی ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے, فائدہ تو سارا وہاں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اس وجہ سے یہ کسی صورت میں شرح سود کا اضافہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اس کو اسٹیٹ بینک کو اپنی پالیسی کو دوبارہ جو ہے وہ ری چیک کرنا پڑے گا, اور کسی طریقے سے بھی اس وقت تاجر کے لیے ایسے راستے کھولنے پڑیں گے کہ جس سے تجارت کو فروغ دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فراز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کاٹی کے صدر. بہرحال آج یہ دیکھنے میں آیا کہ کاروباری دن کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں غیر معمولی کمی دیکھی گئی, جبکہ کل کے روز ہم نے دیکھا تھا کہ غیر معمولی چڑھاؤ بھی دیکھا گیا تھا. اب ڈالر واپس اپنی جگہ پر آتا دکھائی دیا. معاملہ کیا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں آپ کو کہ ہدا شیخ ہماری رپورٹر آن کال موجود ہیں. ہدا, آج کاروباری دن کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں کتنی کمی دیکھی گئی؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاؤں بلال, آج جو ہے وہ کاروبار کے آغاز سے ہی بتدریج ڈالر کی قدر میں جو ہے وہ کمی دیکھی جا رہی تھی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سیاسی کشیدگی کی جو صورتحال غیر یقینی بہت زیادہ تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ آج کی صورتحال تو تھوڑی سی اس طرح تھی. اور اس کے علاوہ جو ایک میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ روز بات ہوئی تھی تو کہ بینکوں کی جانب سے بھی جو ہے یہ اس وقت ریزرو کی کمی کے باعث جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ بڑھائے جا رہے تھے مصنوعی طور پر. اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف معاملات ہوئے اور یہ بے یقینی کی کیفیت میں تھوڑا سا سدھار آیا, جس کے بعد جو ہے وہ آج کاروبار کے آغاز سے ہی وہ بتدریج کم ہونا شروع ہوا. جو گزشتہ 2 روز میں یہ تاریخی اڑان بھری تھی ڈالر نے, یہ آج جو ہے وہ 13 روپے 85 پیسے سستا ہو کر جو ہے وہ 285 روپے 8 پیسے پر جو ہے وہ آج بند ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے وہ 11 روپے کم ہوئی, جس کے بعد 294 روپے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت رہی ہے. میں اس کا جو ایفیکٹ آج اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھا گیا, آج آخری روز تھا کاروبار کا, اور تھوڑا سا چونکہ یہ سیاسی صورتحال کا اثر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پہ بھی نظر آیا, اور جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کار تھوڑے سے وہ ان کا اعتماد بحال ہوا تھا, جس کے بعد آج مارکیٹ میں جو ہے وہ تقریباً تیزی کا ہی رجحان رہا, لیکن 179 پوائنٹ کے اضافے سے 41,505 کی سطح پر جو ہے وہ مارکیٹ اختتام پذیر ہوئی, جبکہ گزشتہ روز جو ہے وہ 100 انڈیکس جو ہے وہ 41,325 کی سطح پر بند ہوا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ صورتحال جو آج سیاسی طور پہ تھوڑی سی کشیدگی کم ہوئی, تو سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ کے بھی تھوڑے سے مطمئن تھے اور کاروبار اچھے طرح ہوا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جو سونے کی قیمت ہے وہ اس قدر تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہی تھی, ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا تھا, اور اس کے علاوہ جو یہ ریزرو کم ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ابھی سونے کی قیمتیں ایک دم سے نیچے گر گئیں. بالکل جس طرح ڈالر نے ایک دم منہ کے بل گرا, اسی طرح سونے کی قیمتوں میں بھی آج جو ہے 6,500 روپے کی جو ہے بڑی کمی دیکھی گئی ہے. اور یہ جو ہے ابھی گزشتہ دنوں بھی اسی طرح بڑی کمی آئی تھی 9,000 کی, اس کے بعد یہ آج 6,500 کی جو ہے وہ بڑی کمی دیکھی گئی ہے. تو آج جو ہے فی تولہ سونے کی قیمت 6,500 کم ہونے کے بعد جو ہے فی تولہ سونا اس وقت 2,30,800 روپے جو ہے فی تولہ دیکھا گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مارکیٹ میں وہ ہمارے پاس پاکستان میں چونکہ ریزرو کم ہے تو اس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں گرتی ہے. جب ریزرو کم ہو جاتے ہیں تو
اور ڈالر کی قیمتیں چونکہ آج گری ہیں تو سونا جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی سونے کے ریٹ کے جو فی اونس سونا ہوتا ہے وہ $33 اس میں جو ہے وہ کم ہوئے ہیں، جس کے بعد جو ہے سونا $2005 جو ہے وہ فی اونس جو آج کا ریٹ تھا وہ رہا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے ہدا، یہ جو آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر منہ کے بل گرا ہے اور ₹13.85 سستا ہوا ہے، اس وقت بزنس سیکٹر میں کیا بات گش ہو رہی ہے کہ مزید اور سستا ہوگا، یہیں پر اسٹیبل رہے گا یا دوبارہ سے فلکچویٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل فلیکچویٹ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس آگے ریزرو کا مسئلہ ہے اور آئی ایم ایف کے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو سکا معاملہ، تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں، ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ یہ مسائل نہیں آئیں گے، صورتحال خراب نہیں ہوگی زیادہ، لیکن بہرحال یہ تو اب صورتحال اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ کے ریزرو کتنے رہ جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارا بجٹ آنے والا ہے، کل اسحاق ڈار صاحب نے خاص طور پہ یہ بات بولی تھی کہ جو وہ بجٹ جو ہے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اب 9 تاریخ کو، تو اس کے بعد جو 9 جون کو بجٹ پیش کریں گے، تو یہ صورتحال جو ہے اچانک سے ہو بھی سکتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈالر اسی طریقے سے ایک دم اوپر چلا جائے، لیکن ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہدا اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، انٹر بینک کے اندر ڈالر جو ₹13.85 سستا ہوا ہے، اس وقت جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ₹285.08 ہو چکی ہے، اور سونے کی جہاں تک بات کی کہ سونے کی قیمت میں فی تولہ کمی آئی ہے، تو جو فی تولہ قیمت ہے وہ ₹2,30,800 ہو چکی ہے۔ بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے، پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو شادی ہالز مسمار کیے گئے ہیں، معاملہ کیا ہے، نوٹسز دیے گئے تھے اور اس کے باوجود جو جواب نہیں دیا گیا، پھر مسمار کر دیے گئے آج، تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔